کسی مسلک کا پرچار نہیں کرتا، کسی مسلک کی دعوت نہیں دیتا. میں دعوت اللہ و دعوت الرسول کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. میں کہتا ہوں آؤ قرآن کی طرف آؤ، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 50 سے زائد احادیث کا مفہوم ہے. ذرا توجہ میری طرف. آقا علیہ السلام کی 50 سے زائد. کسی کو مسئلہ ہو تو خطاب کے بعد چائے کی دکان پہ بیٹھ کر اگر مگر نہ کرے، ایف بٹ نہ کرے. خطاب کے بعد مجھے ملے، میں حوالے دکھا کے جاؤں گا. 50 سے زائد حدیث ہے میرے مصطفیٰ کی، مفہوم پیش کرنے لگا ہوں. اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، سنی ہونا ضروری نہیں، دیوبند ہونا ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا ضروری نہیں، حاجی ہونا ضروری نہیں، زاہد و عابد ہونا ضروری نہیں، صائم ہونا ضروری نہیں. حضرات اس گھر کو ماننے کی میرے آقا نے ایک شرط بیان کی ہے. جی آقا، میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی ایک شرط ہے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے. ذرا توجہ میرے طرف رکھو. جب یہ حدیث آ گئی، اہل بیت کو ماننے کی شرط آ گئی، ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا. آؤ میری طرف. بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی ایاز، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل، مالک. حدیث کی دنیا کی، تاریخ کی دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا. ان کے شجرے کھول کے جاؤ، نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا. ہوئے 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 نہیں سمجھے یار. اوے بندہ ایک تھا، اہل بیت کا دشمن اور منکر. بندہ ایک تھا، ولدیت میں نام 4 تھے. ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں پرسوں ترسوں بھی سمجھ آئیں، لیکن آئیں گی ضرور. اس کا مطلب ہے جس کے سینے میں محبت اہل بیت نہیں نا، جس کے سینے میں مودت اہل بیت نہیں نا، وہ حوالے تلاش نہ کرے، جا کے ماں سے سوال کرے. ہم نے ان کو شیعہ اور سنی میں الجھایا ہوا ہے. ان کی محبت نہ شیعت ہے، ان کی محبت نہ سنیت ہے، ان کی محبت نہ وہابیت ہے، ان کی محبت نہ دیوبندیت ہے، ان کی محبت نہ بریلویت ہے، ان کی محبت تو ایمانیت ہے. کوئی بندہ اہل بیت سے منہ موڑ کے، اہل بیت سے تعلق توڑ کے، اہل بیت سے رشتہ توڑ کے مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے، یہ کلے ایمان ہے یار. کچھ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حصہ نہیں، کلے ایمان ہے. حصہ وہ ہوتا ہے جس کے بغیر گزارا ہو جائے. یہ ہاتھ جسم کا حصہ ہے. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے ان کے ہاتھ نہیں زندہ ہے. پاؤں جسم کا حصہ، کئی لوگ دیکھے ہوں گے ان کے پاؤں نہیں زندہ ہے. آنکھ جسم کا حصہ، کئی لوگ دیکھے ہوں گے جن کی آنکھ نہیں زندہ، پتا نہیں زندہ. کوئی ایک بندہ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس کی روح نہ ہو اور وہ زندہ ہو؟ بولو ذرا جاگو یار. نہیں نہ رہ سکتا. آؤ پھر ایمان کا جو جسم ہے نا، ایمان کی باڈی میں، ایمان کے جسد میں اہل بیت کی محبت اس جسم کا حصہ نہیں، اس کی روح ہے. اہل بیت کی محبت نہیں، مودت نہیں، تعظیم نہیں، توقیر نہیں، تو جان لو کہ ایمان کا جسم مردہ ہے.
یہ شیعہ سنی والی بات نہیں. میں دنیا میں تبلیغ کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں. میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی. میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ. میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں قریب آ جاؤ. نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں. میں کدورت کو ذبح کرنا چاہتا ہوں. یہ جو تکفیریت اور فرقہ واریت کا ماحول بڑا گرم کیا ہوا ہے نا یار لوگوں نے، میں اس کو سرد کرنا چاہتا ہوں. مولوی جی کافر وہ نہیں ہوتا جسے تو دیوار پہ لکھواتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھواتا ہے. میں ایک پیغام دیا کرتا ہوں، یہ توجہ کے ساتھ سمجھیں. میں اکثر یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ نے سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو کسی سنی کو دیکھ کر رائے قائم نہ کریں. چونکہ آج کل سنیت کے لبادے میں جو حرکات و سکنات ہو رہی ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں سنیت کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے. نفرت انگیز مواد آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ بڑا ملتا ہے. میں آپ کو اتھینٹک اور سکا اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی سنی کو دیکھ کے نہ کریں. سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو سنیت کو پڑھیں. اور میں دوسرے سٹیج پہ جب ہوتا ہوں ان کو بھی ایک پیغام دیتا ہوں حق کے ساتھ. ان کو بھی یہ کہتا ہوں اگر آپ نے شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کریں، شیعت کو پڑھیں. جب آپ سنیت کو پڑھیں گے، جب آپ شیعت کو پڑھیں گے، دونوں پڑھنے والوں کو میری ایک بات ضرور سمجھ آئے گی کہ خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں. یہ کربلا کے ریگزار میں شیعت اور سنیت یہ کربلا کے میدان میں تھی، اور خارجیت اور ناسبیت دمشق کے تخت پہ تھی. جو آپ کو لخت لخت کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں نا، شیعہ سنی، جو ان کو لڑوانا چاہتے ہیں نا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ قرآن کے خیر خواہ ہیں؟ نہ وہ قرآن کے خیر خواہ ہے، نہ مصطفیٰ کے خیر خواہ ہے، نہ اہل بیت کے خیر خواہ ہے، نہ صحابہ کے خیر خواہ ہے، نہ وہ پاکستان کے خیر خواہ ہے. جن کو ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں سنی ہو کر، کوئی مبالغہ آرائی نہیں، میری طبیعت میں مبالغہ نہیں، فلیٹری نہیں. میں حق بات کرنے کا عادی ہوں. بے شک لوگ مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں، فتوے بھی لگاتے ہیں، رافضیت کے فتوے، لیکن کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. نیا بلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بھی نو حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند. میں اتھینٹک بات بتانے لگا ہوں. یہ ابھی کل پرسوں 14 اگست گزری ہے. بولو یار، پاکستان 14 کو کیوں بنا یار؟ آپ یا علی، آپ بھی نہ میری بات سمجھے تو سمجھے گا کون؟ آپ بھی نہ بولے تو بولے گا کون؟ میری کچھ باتیں 5-4 دن بعد سمجھ آتی، لیکن جب میں ادھر آ رہا تھا نا تو میرے مائنڈ میں ایک چیز تھی کہ جن کو میں سنانے جا رہا ہوں نا، یہ 2-4 دن والے نہیں. ادھر بات نکلے گی، ادھر دل میں اترے گی. میں ایک نکتہ دینے لگا ہوں. 14 اگست کو پاکستان اس لیے 14 کا عدد یاد رکھے
کہ پاکستان کے بننے میں، مارز وجود آنے میں 14 کا فیض ہے، 14 کا۔ اس کی سب سے بڑی میں دلیل دیتا ہوں نا کہ 14 کا فیض کی دلیل دینے لگا ہوں۔ جن لوگوں کو شیعہ اتنے ہی ناپسند ہے، اور یہ میں سنی ہو کے کہہ رہا ہوں، جن کو شیعہ اتنے ہی برے لگتے ہیں، فتوے، اپنے بچوں کی ذہن سازی، شیعہ کے پاس نہیں جانا، کھانا نہیں کھانا، جنازہ نہیں پڑھنا، نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ وہ اگر مگر اف بٹ، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اور جن کو شیعہ سے اتنی تکلیف ہے نا، اور کچھ نہ کرے، ایک کام ضرور کرے، کم از کم پاکستان چھوڑ جائے۔ مولوی جی، اے پاکستان تیرے پیو نے نہیں بنایا، اے پاکستان بنانے والا بھی ایک شیعہ تھا۔ میں ایک نکتہ دینے لگا ہوں، جب پاکستان بنانا تھا، جب پاکستان شیعہ لیڈر، قائد، رہبر، اب اس لیڈر کی زیر قیادت، اس کے انڈر سنی بھی مل گئے، اہل حدیث بھی مل گئے، دیوبند بھی مل گئے، سارے جمع ہوئے۔ بولو یار، ہوئے کہ نہیں؟ پاکستان بنانا تھا، جمع ہوئے تو بن گیا نا۔ آج بھی اگر مولوی جی پاکستان بچانا ہے نا، تو شیعہ، سنی، دیوبند، اہل حدیث کو سب کو جمع ہونا پڑے گا۔ نفرت اور اس طرح کی جو لاقانونیت ہے، اس کو پھیلانے سے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو شیعہ اور سنی کو لڑواتے ہیں تو یہ خود کرتے ہیں ایسا؟ ان کے پیچھے پاکستان دشمن، اسلام دشمن طاقتیں ہیں، پیچھے سے فنڈنگ ہوتی ہے، چاہے وہ ریال کی صورت میں، چاہے وہ ڈالر کی صورت میں، چاہے وہ انڈین کرنسی کی صورت میں۔ میں ایک نکتہ کہنے لگا ہوں، جو شیعہ سنی کے اتحاد کے دشمن ہیں نا، میں ایک ہی بات کہتا ہوں، نہ وہ پاکستان کے مخلص ہیں، نہ قرآن کے، نہ دین اسلام کے ہیں۔ آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پاکستان کے دشمنوں، دین کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جہاں بات حضور کے ناموس کی آ جائے، تاجدار کائنات کے ختم نبوت کی آ جائے، میں ایک نکتہ کہنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کر، اگر یہ ساری امت علی ولی اللہ پہ جمع ہو جاتی نا، تو ختم نبوت کی ریلیاں نکالنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، بات مصطفیٰ کے ناموس کی ہو، تاجدار کائنات کی عظمت کی ہو، رفعت کی ہو، آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ناموس کی ہو، شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کراچی کی سڑکوں پہ نعرے لگے تھے وہ سنیت کا چہرہ تھا؟ میں ہاتھ جوڑ کے میسج دے رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم وہ سنیت کا چہرہ نہیں تھا، وہ خارجیت اور ناسبیت ایکسپوز ہو گئی تھی۔ نہیں سمجھے؟ وہ کچھ کالی بیڑے، وہ رنگ بدل کے، بیس بدل کے وہ مسلک میں گھس جاتی ہیں۔ میں دلیل دیتا ہوں، کچھ لوگ ایسے تھے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے حضور کے ساتھ، یار اتنی بڑی شخصیت، اور صحابیت کا لباس بھی پہنا ہوا تھا، روپ بھی وہ، اور قرآن کہتا ہے تھے منافق۔ میں بات کر رہا ہوں منافقوں کی، صحابہ کی نہیں۔ مولوی صاحب سپیکر آن کر کے کہن علامہ صاحب گستاخی کر گئے، میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ظاہراً صحابی بنے ہوئے تھے لیکن اندر سے منافق تھے، اس لیے پھر وہ ایکسپوز ہوئے کہ نہیں۔
پھر حضور علیہ السلام نے نام لے لے کے ان کو کھڑا کیا کہ نہیں؟ اس لیے یہ لوگ جنہوں نے نعرے لگائے تھے، میں دلیل دیتا ہوں، یزید پلید کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، جسے آپ معاویہ ثانی بھی کہتے ہیں۔ شیعہ سنی دونوں گروہ کی کتابیں۔ چلو آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے ساری دنیا۔ آج میرے جو بچے، بیٹے، بھائی، جوان، باجیاں، بہنیں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، وہاں لکھے گوگل پہ خطبہ معاویہ بن یزید، یزید دے سکے پتر کی گل سنانا پہ یار، اردو کی سمجھ آ رہی؟ پرابلم تو نہیں؟ اچھا، وہ اس نے خطبہ دیا یزید دے سکے پتر نے، وہ کہتا ہے یہ جو امر خلافت ہے نا، یہ نام میرے دادا کا حق تھا۔ کچھ باتیں پرسوں سمجھ آئیں گی لگتا ہے۔ یہ یزید کا سگا بیٹا کہتا ہے نہ میرے دادا کا حق تھا، اس نے وقت کے امام کے خلاف خروج کیا، اور نہ میرے باپ کا حق تھا، اس نے حضور علیہ السلام کے شہزادے کو آل کو شہید کروایا اس تخت کی خاطر، لہٰذا میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں۔ وہ تخت پہ تھوک کر خود جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا۔ کون بلا؟ یزید کا سگا بیٹا۔ ایک نکتہ دینے لگا ہوں، نہ یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کو زندہ باد کہا، اوئے ہوئے ہوئے، نہ اپنے باپ کو امیر المومنین کہا، شاید یہ ایک نکتہ ہے، نہ اپنے دادا کی سیاست کو زندہ باد کہا، نہ دادا کی سیاست کے نعرے لگائے۔ ایک نکتہ دینے لگا ہوں، یزید پلید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کر جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا۔ یہ کراچی کی سڑکوں پر امیر یزید اور سیاست فلاں ابن فلاں زندہ باد کے نعرے لگانے والے، اے یزید دے نویں پتر کتھوں جا پہنے؟ جو اہل بیت کے دشمنوں کے نعرے لگائے، جو اہل بیت کے دشمنوں کے ترانے گائے، بے شک جبے کبے پہن لے، رنگ برنگے امامے پہن لے، سنیت کا لبادہ اوڑھ لے، جو اہل بیت کے دشمنوں کا یار ہے وہ کل بھی ناسبی تھا، وہ آج بھی ناسبی ہے، وہ کل بھی خارجی تھا، وہ آج بھی خارجی ہے، وہ کل بھی یزیدی تھا، وہ آج بھی۔ سنی تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کی ہونٹوں پہ بھی ہو۔ یہ آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے، میں اصل سنیت کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں یہ ہے اصل سنیت۔ آپ اہل سنت کے محدثین، مفسرین، مجددین، اولیاء، صلحاء، ابدال، غوث، کتب، کسی کو پڑھیں، کسی ایک امام اہل سنت نے آج تک اہل بیت سے لڑنے والوں کو زندہ باد نہیں کہا۔ اس لیے خدا کے لیے دل میں سنیت کے بارے میں میل نہ لانا۔ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میرا کوئی شیعہ بھائی کھڑا ہو جائے، کٹر شیعہ، اعتدال والا شیعہ نہیں، وہ کٹر شیعہ یار، وہ جیڑا حدہ نہیں ٹپیا ہوں، کٹر شیعہ کھڑا ہو جائے، عقیدہ، مسلک، ویژن شیعہ کا، میں ابھی اہل سنت کی کتابوں سے دکھا کے جاتا ہوں۔ نہیں سمجھے یار؟ اس کا مطلب ہے کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں، کسی نے آپ پر اصل سنیت پہنچائی نہیں۔ میں اصل سنیت پہنچانے آیا ہوں، اصل سنیت دکھانے آیا ہوں، اصل سنیت سنانے آیا ہوں۔ یہ تھی میری تمہید، اس کو ختم کیا۔ یہ میسج دیتا ہوں میں، امن کا میسج، دنیا بھر میں محبت کا میسج، یہی قرآن کا میسج ہے یار، یہی رسول اللہ کا میسج ہے، یہی اہل بیت کا پیغام ہے، اور یہی صحابہ کا پیغام ہے۔ یہ پیغام میں دیتا ہوں پوری دنیا میں،
اب اگلا ایک نکتہ سنانے لگا ہوں، سارا سال تڑپیں گے، توجہ میری طرف رکھنی ہے،